بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ کی بستی میں ایک بدکار طائف آ گئی اور بستی کے جوانوں کو غلط راہ پر ڈالنے لگی۔ حضرت بایزید بسطامی تک خبر پہنچی تو آپ اپنا جائے نماز اٹھا کر اس بدکار خاتون کے دروازے کے سامنے بچھا دیا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ سارا دن گزر گیا، شام ہو گئی۔ شہر کے لوگ بدکار خاتون کے دروازے پر آتے اور وہاں حضرت بایزید بسطامی کو عبادت کرتا دیکھ کر شرم سے واپس چلے جاتے۔ جب شام ڈل گئی تو خاتون حیران ہوئی کہ آج کوئی گاہک نہیں آیا، تو اس نے دروازہ کھولا۔ باہر حضرت بایزید بسطامی بیٹھے تھے۔ خاتون نے غصے سے کہا، بابا میرا دندہ خراب کر رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ حضرت بایزید بسطامی نے پوچھا کہ تیرا کیا دندہ ہے؟ عورت بولی، گاہک مجھے قیمت دیتا ہے، پھر اس کی جو مرضی ہو میں وہ کرتی ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی نے تصدیقی انداز میں پوچھا، کیا میں بھی تمہیں قیمت دے دوں تو جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ عورت نے ہاں کر دی۔ حضرت بایزید بسطامی نے قیمت پوچھی، قیمت ادا کی اور مسلح اٹھا کر خاتون کے گھر میں داخل ہو گئے۔ چلو آپ غسل کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر آؤ۔ عورت نے حکم کی تعمیر کی۔ بایزید بسطامی نے مسلح بچھایا اور فرمایا کہ اب اللہ کے حضور عبادت کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ جب خاتون کھڑی ہو گئی تو حضرت بایزید بسطامی سجدے میں گر کر اللہ سے عرض کی کہ اللہ کریم، اسے یہاں تک لانا میرا کام تھا، اب اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ پھر اس کے بعد وہ عورت توبہ کے بعد اپنے دور کی انتہائی نیک اور پارسا خاتون بن گئی۔ حضرت بایزید بسطامی حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اے بایزید، فلاں طاق میں جو کتاب رکھی ہے وہ اٹھا لاؤ۔ آپ نے دریافت کیا کہ وہ طاق کس جگہ ہے؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اتنا عرصہ رہنے کے بعد بھی تم نے طاق نہیں دیکھا۔ آپ نے عرض کیا کہ طاق تو دور کی بات، میں نے آپ کے روبرو کبھی سر بھی نہیں اٹھایا۔ اس وقت حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اب تم مکمل ہو چکے ہو، لہٰذا بسطام واپس چلے جاؤ۔ ایک مقام پر آپ کسی بزرگ سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو جس وقت آپ ان کے نزدیک ہو گئے تو دیکھا کہ انہوں نے قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ یہ دیکھ کر آپ ملاقات کیے بغیر واپس آ گئے اور فرمایا کہ اگر وہ بزرگ طریقت کے درجوں کو جانتا تو شرعیت کے منافق کام نہ کرتا، اور آپ کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مسجد جاتے وقت راستے میں بھی نہ تھوکتے۔ سفر حج میں چند قدموں کے بعد آپ نماز ادا کرتے ہوئے فرماتے کہ بیت اللہ دنیاوی بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں انسان ایک دم پہنچ جائے۔ اس طرح آپ پورے 12 سال میں مکہ معظمہ پہنچے، لیکن حج کے بعد مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے، اور فرمایا کہ یہ کوئی معقول بات نہیں کہ حج کے طفیل میں مدینہ منورہ جاؤں۔ اس کی زیارت کے لیے انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موقع پر حاضر ہوں گا۔ چنانچہ جب دوسرے سال مدینہ گئے تو وہاں 100 افراد آپ کے ہمراہ ہو گئے، لیکن آپ نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک دن نماز فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تو خدا ہوں، اس کے باوجود بھی لوگ میری پرستش نہیں کرتے۔ یہ سنتے ہی لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر کنارہ کش ہو گئے، لیکن در حقیقت یہ الفاظ اپنے لسان غیب سے فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ راہ میں آپ کو ایک ایسی کھوپڑی پڑی ہوئی ملی جس پر یہ تحریر تھا، یعنی وہ گونگے اور بہرے اور اندھے ہیں اس لیے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ پڑھتے ہی آپ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور ہوش ہونے کے بعد اس کھوپڑی کو بوسہ دے کر فرمایا کہ یہ ایسے صوفی کی ہے کہ جو ذکر الہی میں اس درجہ سرگرداں ہو گیا کہ نہ تو کان ہے جس سے اللہ کی بات سنے، نہ زبان جس سے اس کا ذکر کرے، اور نہ ہی آنکھ رہی کہ جس سے اس کا جمال دیکھ سکے۔ یہ ہے امام جعفر صادق کا مقام۔ حسین و جمیل عورت اپنے حسن پر نازاں ہو کر سوتن گوارا نہیں کرتی، جبکہ اللہ۔ حضرت بایزید بسطامی شوہر کو دوسری شادی سے روکنے والا تعویذ لینے آئی عورت کا یہ جملہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے، اور پھر وہ بات کہہ دی جو ایک فنا فی اللہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ فنا فی اللہ ہستیوں پر رعب و جمال یار کا ایک اشارہ بھی وجد و حال تاریک کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل اور پاک باز پابردہ عورت حضرت بایزید بسطامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے شکایت کی، حضرت میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ یہ کام کرے، اس لیے آپ مجھے ایسا تعویذ عطا فرما دیں
یا اس طرح دعا مانگیں کہ وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے۔ خاتون کی بات سن کر آپ نے فرمایا کہ میری بہن، جب اللہ تعالیٰ نے مرد کو استطاعت ہونے پر 4 تک بیویاں کرنے کی اجازت دی تو پھر میں کون ہوتا ہوں جو قانون خداوندی میں در آؤں اور حکم خداوندی کی خلاف ورزی کا ذریعہ بنوں۔ یہ سن کر خاتون آبدیدہ ہو گئی اور بہت دل برداشتہ ہو کر بولی، حضرت میں پردہ میں ہوں اور شرعیت اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ پر اپنا چہرہ ظاہر کروں۔ اگر شرعیت اجازت دیتی اور میں آپ پر اپنا حسن و جمال ظاہر کر سکتی، پھر آپ فیصلہ فرماتے کہ آیا میرے خاوند کو سوتن لانے کا حق حاصل ہے یا نہیں۔ یہ جواب سننا تھا کہ حضرت تڑپ اٹھے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر فرمایا، دیکھو یہ خاتون جس کا حسن و جمال قطعی فانی اور محض عطیہ خداوندی ہے، اپنے حسن و جمال پر اس قدر نازاں ہے کہ سوتن لانا پسند نہیں کرتی اور اپنی توہین سمجھتی ہے، تو وہ رب ذوالجلال اور خالق کائنات جو حسن و جمال کا خالق اور ساری کائنات کا خالق ہے، کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ مخلوق کسی کو اس کا شریک ٹھہرائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ یگانہ روزگار بے مثل عظیم بزرگ تھے۔ وہ اپنے زمانے کے اولیاء کرام کے سردار تھے اور زہد و تقویٰ میں اپنی مثال آپ تھی۔ لوگوں نے آپ کے زہد و تقویٰ اور کرامات سے متاثر ہو کر ایک روز دریافت کیا کہ آپ کو اس مرتبے پر سرفراز ہونے کی راہ دکھانے والا یعنی پیر و مرشد کون ہے؟ جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ اور فرمایا کہ وہ اس طرح کہ میں سلوک اور تلاش حق کی ابتدائی منزل میں جنگل میں تھا کہ ایک عمر رسیدہ عورت سر پر آٹا رکھے ہوئے ملی اور مجھ سے کہنے لگی کہ میری امداد کرو اور یہ آٹا جو وزنی ہے میرے مکان تک پہنچا دو۔ اسی دوران مجھے جنگل میں ایک شیر نظر آ گیا اور میں نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بڑھیا سے کہا، جاؤ یہ تمہارے گھر تمہیں آٹا سمیت پہنچا دے گا، لیکن یہ بتاتی جاؤ کہ شہر میں جب شیر پر سوار ہو کر جاؤ گی تو لوگوں سے کیا کہو گی؟ بڑھیا نے کہا، میں یہ کہوں گی کہ آج جنگل میں میری ملاقات ایک خود نما یعنی اپنی نمائش کرنے والا ظالم سے ہو گئی تھی، یہ سارا کام اسی کا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تو نے بجائے شکریہ ادا کرنے کے مجھے خود نما اور ظالم کا خطاب کیوں دیا؟ بڑھیا نے کہا کہ شرعیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر کو مکلف نہیں بنایا، یعنی وہ مخلوق جس سے روز قیامت کوئی حساب و کتاب نہ ہوگا اور نہ ہی ہماری خدمت انہیں سونپی گئی وغیرہ، اور تم ایک غیر مکلف کی پشت پر اپنا بوجھ لاد رہے ہو، اور یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور دوسرا عیب تمہارے اندر یہ ہے کہ خود کو لوگوں پر صاحب کرامت ظاہر کرنا چاہتے ہو اور اسی کا نام خود نمائی ہے۔ چنانچہ میں نے بڑھیا جو دراصل خدا کی ولیہ تھی کی جانب سے ایسی نصیحت و عبرت حاصل کی کہ ہمیشہ ایسی چیزوں کے اظہار سے توبہ کر لی۔ بس اسی وجہ سے اس ولی صفت والی بڑھیا کو اپنا رہبر و مرشد سمجھتا ہوں۔ آگے حضرت بایزید رحمت اللہ اظہار نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، اور اب میری یہ حالت ہے کہ ہر کرامت میں رب تعالیٰ کی تصدیق کا طالب ہوں اور اس تصدیق کے لیے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اس پر سبز حروف میں یہ کلمات طیبات لکھے ہوتے ہیں، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، نوح اس کا برگزیدہ ہے، ابراہیم اس کا خلیل ہے، موسیٰ اس کا کلیم یعنی ہم کلام ہے، عیسیٰ اس کی روح ہے۔ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ ان کلمات سے جو مجھے نظر آتے ہیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 5 شہادتیں میری کرامت کی شاہد ہیں۔ ناظرین، آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔